پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, سکھ کا سانس لیا ہے پوری دنیا نے, کیونکہ جو خبر آئی مشرق وسطیٰ سے وہ بڑی زبردست خبر تھی, اور یہ خبر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پہ شیئر کی, پہلے ٹویٹ کے ذریعے, اور پھر آج ایوان میں انہوں نے جب خطاب کیا تو اس میں انہوں نے بتایا. اور فخر کی بات یہ ہے کہ ایران امریکہ جو جنگ کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے, اس کا معاہدہ سائن ہوگا جنیوا میں, لیکن کہلائے گا اسلام آباد ایکارڈ. ایسا کیا ماضی میں بھی ہوا ہے, یہ شامی صاحب سے پوچھیں گے, لیکن پہلے سنیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں. بلکہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں, لیکن کوئکلی آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے جب ٹویٹ کیا تو انہوں نے کیا بتایا. انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ جی, دا ڈیل ود اسلامک ریپبلک آف ایران از ناؤ کمپلیٹ, کنگریچولیشنز ٹو آل, مبارکباد دے دی انہوں نے. ہیئر بائی فلی آتھرائز دا ٹول فری اوپننگ آف دا اسٹریٹ آف ہارمز. یہ بڑی اہم بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹول فری, یعنی اب کوئی جو ہے وہاں پر ایران ٹول وصول نہیں کرے گا. اینڈ سائملٹینیسلی ہیئر ود آتھرائز دا امیجیٹ ریموول آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس نیول بلاکیڈ, یعنی جو امریکہ نے جو بلاکیڈ کیا ہوا تھا اسٹریٹ آف ہارمز کا, اسے بھی فوری طور پہ ختم کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا شپس آف دا ورلڈ اسٹارٹ یور انجنز, لیٹ دا آئل فلو, یعنی اب تیل جو ہے وہ بہے گا, یعنی سمندر میں نہیں بہے گا بلکہ وہ ٹرانسفر ہو سکے گا پانی کے جہازوں کے ذریعے. ایک اور پھر انہوں نے ٹویٹ کی جس میں انہوں نے بتایا کہ دس گریٹ ڈیل, یعنی اس ڈیل کو وہ گریٹ ڈیل کہہ رہے ہیں. وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ بھی ہم شامی صاحب سے جانیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دا گریٹ ڈیل ول برنگ پیس اینڈ سیکیورٹی ٹو دا ہول ریجن. تو یہ انہوں نے کیا. ابھی ایک اور جو تازہ ٹویٹ آیا ہے وہ بھی آپ کی نظر سے گزار دیں. اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں فرما رہے ہیں ٹروتھ سوشل پر کہ شپس آر starting to move, many loaded up with oil out of the Strait of Hormuz. They are going along the southern highway, which is totally safe, secure and pristine. There are other areas of travel also. تو یہ جو ہے لیٹسٹ انہوں نے ٹویٹ کیا. اب ذرا سنیں وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ ایوان میں جب آج خطاب کر رہے تھے تو کیا فرما رہے تھے. جنگ کی تاریک رات کے بعد الحمدللہ امن کا سورج طلوع ہو گیا ہے. تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی, اور اس تقریب کی میزبانی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہوگی. پاکستانی قوم سمیت پوری عالمی برادری کو کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اس حوالے سے اپنے لیڈر میاں محمد نواز شریف کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں. صدر مملکت جناب آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری اور تمام پارٹی ہیڈز, ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس جنگ کے شعلے بجھانے اور امن کے قیام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے شب و روز وقف کر دیے. اس عظیم سمبوت نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے توکل پر مسلسل مشاورت اور کاوشیں کرتے رہے, جس کے نتیجے میں اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے کل رات جنگ بندی کا اعلان ہوا. اس وقت ٹویٹر پہ جو ٹاپ ٹرینڈ ہے ہیش ٹیگ نوبل پیس پرائز فار عاصم منیر, یہ اس وقت جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے. شامی صاحب, خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ فرمایا ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن سر محسن نقوی صاحب نے جی بھی کچھ فرمایا. جی ہاں, انہوں نے ٹویٹ کیا, ان کا ہمارے فیلڈ مارشل نے کر دکھایا. ہی ڈیڈ اٹ, اور اس دفعہ دنیا کے لیے کر دکھایا. تو چلیے, بہرحال سب کو مبارکباد. خیر مبارک شامی صاحب, شہباز شریف صاحب کو بھی, اور عاصم منیر صاحب کو بھی, اور محسن نقوی صاحب کو بھی, وہ بھی دوڑ بھاگ کرتے رہے. جی ہاں, آج بلاول بھٹو کو بھی, آصف علی زرداری صاحب. کامیابی جو ہوتی ہے نا اس کے تو ہزاروں باپ ہوتے ہیں نا. اچھا, تو ناکامی یتیم ہوتی ہے, اس کا کوئی باپ نہیں ہوتا, اس کا باپ کوئی نہیں ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا ہے, تو اس پر شکر ادا کیا جانا چاہیے. اور جتنے بھی ہمارے موجود ہیں جو حکومت کے زومہ ہیں, اسحاق ڈار صاحب, ان کو بھی یاد رکھیں. جی ہاں, سب کو مبارکباد دینی چاہیے, سب کا اعتراف کرنا چاہیے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. ہماری سیاست میں ہر وقت دوڑ لگی رہتی تھی کہ اپنے سر پہ سہرا باندھے. ہاں جی, ٹھیک ہے, میں نے ہر چیز کا کریڈٹ ہر شخص خود لے. ٹھیک ہے, اب پہلی دفعہ ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ دوسروں کے سر پہ سہرا باندھ رہے ہیں. ٹھیک, تو ایک یہ کلچر چینج ہے, تو اس کے لیے بھی مطلب تعریف کی جانی چاہیے ان کی. صحیح. اب بات یہ ہے کہ اب ایران جو ہے, اب ایک اور جو ہے
وہ تو طے تو ہوا اسلام آباد ایکارڈ کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے، ایسا ماضی میں بھی ہوا شامی صاحب؟ دستخط اس کے جو ہیں ہاں، ابھی کہا جا رہا ہے کہ جنیوا میں ہوں گے جمعے کو 19 جون۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل دستخط، اگر تو ڈیجیٹل دستخط ہونے ہیں پھر تو کہیں بھی ہو سکتے تھے، اچھا، اور اگر یہ وہاں فزیکل پریزنس ہونی ہے ایران کے اور امریکہ کے لیڈر حضرات کی اور نمائندوں کی، اور یا دوسرے برادر ملک جو ہیں ان کے لوگوں کی، صحیح، تو پھر ہو سکتا ہے کہ مسافت کی وجہ سے یعنی ایک راستہ سوچا گیا کہ جنیوا میں، کیونکہ پہلے جب شامی صاحب اسلام آباد آپ کو یاد ہوگا مذاکرات ہوئے تھے تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ فرما رہے تھے کہ اتنا لمبا سفر ہے 18 گھنٹے کا، جب تک وہاں پہنچتے ہیں راستے میں پتہ چلتا ہے جی وہ ایران بیک آف کر گیا تو پھر ظاہر ہے واپس بلانا مشکل ہو جاتا جنیوا میں ہو جائیں۔ جنیوا بھی ایک یعنی ایک بڑی ایک نیوٹرل یعنی سرزمین ہے، اور سوئٹزرلینڈ کو جھگڑوں میں نہیں پڑتا، ہے۔ صحیح، بلکہ اس کی جو بینکوں کی تجوریاں ہیں وہ تو بڑے بڑے کی امین ہیں، بڑے بڑوں کے کالے دھن جو ہیں وہاں محفوظ ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ابھی تک کوئی مشترکہ اعلانیہ نہیں آیا، یعنی یہ کوئی کہ نکات کیا ہوں گے مفاہمت کی جس یادداشت پر دستخط ہونے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں جو سے پہلے اوسلو ایکارڈ ہوا تھا نا، ہاں جی، وہ بھی دستخط اس کے واشنگٹن میں ہوئے تھے، اچھا، اور یہ جو کیمپ ڈیوڈ کا ہاں جی، ایکارڈ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جہاں نیگوسیشنز ہوں، ٹھیک، جہاں معاہدہ ہو وہیں دستخط بھی ہوں، اچھا، دستخط کہیں اور بھی ہو سکتے ہیں صحیح اور ہے، تفصیلات کہیں اور طے پا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب معاہدہ کیونکہ اسلام آباد میں طے پا گیا تو وہاں ایک رسمی تقریب ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جنیوا کا مقام جو ہے ٹھیک ہے، اگر سب کو سوٹ کر رہا ہے تو وہاں دستخط ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب پروگریس ساری جو ہے وہ اسلام آباد سے ہی ہوئی، اس وجہ سے ہاں، جو ہے اسلام آباد ایکارڈ اس کا ہے۔ نام، یہ اس کی ریکگنیشن ہے اس بات کی، ٹھیک ہے، تو اسلام آباد کی جو مسائی ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب ایران نے، ایران کے جو ہے نا وہ ترجمان وزارت خارجہ کے وزارت خارجہ اسماعیل بقائی صاحب، اسماعیل بقائی نے تو ایک لمبی کانفرنس بریفنگ کی ہے، ہاں جی، لوگوں کے سوالات کے جواب دیے ہیں، اور جو ایک 14 نکاتی یعنی یادداشت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہی ہے، وہ بھی ایرانی ذرائع سے سامنے آئی ہے، مہر نیوز نے کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے شیئر کی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اس پہ خاموش ہے۔ جی ہاں، اب وہ اس میں بہت سی باتیں ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ لبنان، لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا مستقل اور فوری خاتمہ، ٹھیک ہے، ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا عہد صحیح ہے، یا یقین دہانی، 30 دن کے اندر بحری ناکہ بندی کو مکمل طور پر ہٹانا، ٹھیک ہے، ایران کے ارد گرد کے علاقوں سے امریکی فوج کا انخلا، ٹھیک ہے، ایرانی انتظامات کے تحت 30 دنوں کے اندر آبنائے ہرمز کو کھولنا، ٹھیک، تیل کی پابندیوں کی معطلی جو ایران پہ لگی ہوئی ہیں ہاں جی، کہ وہ اپنا تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا، بیچ نہیں سکتا، پیٹروکیمیکل مصنوعات ہیں، تو یہ اس کا خاتمہ، ٹھیک ہے، اور جوہری مسائل اور امریکی پابندیوں کے مکمل خاتمے کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں اور جو ایٹامک انرجی ایجنسی ہے جی جی، اس کے بورڈ آف گورنرز کی جو قراردادیں ہیں ان پر مبنی حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے پھر 60 دن کے اندر مذاکرات ہوں گے۔ ایران یہ عہد کرے گا کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا، NPT کے تحت، اور امریکہ جو ہے اس دوران میں اس خطے میں اپنی فوج میں اضافہ نہیں کرے گا اور کوئی نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور حتمی مذاکرات جو ہیں اس کے 60 دن کے دوران ایران کے جو منجمد فنڈز ہیں، ہاں جی، جو اثاثے ہیں، 24 ان ارب میں سے ڈالر، 24 ارب ڈالر کا اجرا ہو جائے گا۔ اور کہہ رہے ہیں دستخط کرنے سے پہلے 12 ارب 12 ڈالر ارب، دے دیے، اچھا اب وہ تو ان کے پیسے ہیں، لیکن ایک اس کی بڑی اہم شک ہے، پوائنٹ نمبر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے نا کم از کم 300 ارب ڈالر جو ہے مالیت کے تعمیر نو کے منصوبے جو ہیں پیش کرنے کی شرط، ایران کے لیے، ایران کہہ رہا یعنی ہے، جو جنگ میں نقصان ہوا، ایران کہہ رہا ہے ٹھیک کہ ہے، اب یہ شرط ایسی ہے کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ اس پہ بآسانی اتفاق ہو سکتا ہے، اچھا، یا اگر اتفاق ہوا ہوگا تو اس کے الفاظ یہی ہوں گے، اچھا، ڈاؤٹ ہے آپ کو اس پہ، ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو اس کو ڈاؤٹ، وغیرہ تو پھر وہ بھی ہوگا نا کہ وہ لے آئیں گے جناب جو ان کے ہمسائے ہیں ایران کے جو وہاں پہ اٹیک ہوئے ہیں ہاں جی، اس پہ ان کا نقصان ہوا ہے،
تو وہ اپنا ہر جانے کا دعویٰ بھی لا سکتے ہیں نا. اچھا ہاں کہیں تو ہر نہیں جانے کا ایران- دعویٰ جو ہے ہر جانے کے دعوے سے ٹکرا جائے. لیکن بارہ یہ $300 بلین جو ہے ہاں ایران نے مانگے ہوں گے، لیکن امریکہ اس پہ کمٹ کرے، یہ بات مجھے ہضم مشکل نہیں ہو نظر رہی. آتی. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب، اب ایک تو میرے زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جان صاحب. اب آپ دیکھیں جی جی سر. یہ جو نیو یارک ٹائمز کے ایک خصوصی نمائندے ہیں ڈیوڈ ای سینگر، جی ہاں یہ لندن میں، ہاں جی اور بہت ایک سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اور مسلسل یعنی کور کر رہے ہیں ایران کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نیو یارک نیوکلیئر پروگرام کو، اور کم و بیش 20 سال تھے. اب انہوں نے ایک ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ گفتگو کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. انٹرویو دیا ان کو. ٹھیک ہے. اس میں جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے یعنی یہ جو ایران کے نکات ہیں اس کی کوئی اس طرح سے توثیق نہیں کی. اچھا ہاں انہوں نے تو یہ کہا یعنی یہ جو $300 بلین والی بات ہے، باقی تو انہوں نے کہا ہے، اور چین کو بھی اور روس کو بھی خراج تحسین پیش کیا کہ ان کے لیڈرشپ نے ٹھیک ہے. وہ مداخلت نہیں کی، ایران کی سپورٹ نہیں کی، ناکہ بندی بحری جو ہے اس کو کھلوانے کی کوشش نہیں کی. صحیح. اور پھر بار بار یہی کہتے ہیں کہ بس اوباما سے بہتر ڈیل ہے، اوباما سے بہتر ڈیل ہے میری. ڈیل کہہ رہے ہیں وہ اس کو. اب اوباما جو ہیں وہ انہوں نے طے کیا تھا 3.68% انریچمنٹ کر سکے گا ایران. ٹھیک ہے. اور جو ان کے پاس ایران کے پاس جو یورینیم تھا انرچ، وہ روس کے سپورٹ کیا گیا تھا. جی ہاں. اب اس کے بعد انہوں نے اس کو جب ختم کر دیا معاہدے کو آ کر، اس کے بعد انہوں نے انریچمنٹ شروع کی، اور پھر وہ 60% انریچمنٹ تک چلے گئے. ٹھیک ہے. تو ڈیموکریٹک ارکان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اوباما کی ڈیل بہت بہتر تھی، نہ کوئی آدمی مرا، نہ کوئی خون بہا، نہ کوئی نقصان ہوا. لیکن اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو میری ڈیل ہے وہ تاریخی یہ سب سے اچھی ہے، یعنی کسی بھی صدر سے وہ لگے ہوئے اپنا سیرا باندھنے، جنرل صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیں. تو بہرحال اب جب تفصیل سامنے آئے گی، ابھی امریکہ بھی جب تصدیق کر دے گا کہ جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں مفاہمت کی یادداشت میں کہ وہی ہیں، وہ تصدیق کر رہا ہے، پھر آگے گفتگو ہو سکے. جب سائن ہو جائے گا نا تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. السلام علیکم. جی شامی صاحب، تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام. سلمان وعلیکم السلام. جناب یہ تو ایک 14 نکاتی مفاہمت جو ہے اس کی یادداشت یہ بھی سرکولیٹ کر رہی ہے، لیکن ابھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں. اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آج تک دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے. جب مذاکرات ہوتے ہیں تو فریقین اتفاق رائے سے اعلامیہ جاری کرتے ہیں اور یادداشت کا متن جاری کرتے ہیں، لیکن یہاں تو دونوں فریق جو ہیں اپنا اپنا ڈنکا بجانے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنا اپنا روب بٹھانے میں لگے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو شکست دے دی ہے امریکہ کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ شامی صاحب. دیکھیں یہ واقعی یونیک بات چیت ہے. یہ جنگ بھی بڑی یونیک تھی، یہ لیڈرشپ بھی بڑی یونیک ہے. ہم نے اپنی لائف ٹائم میں جو کیس سٹڈیز کیے، ہسٹری میں دیکھا، رشین وار کو بھی بڑے کلوزلی آبزرو کیا. ہم جونیئر تھے بٹ دیکھ رہے تھے. 20 سال کی امریکن اپلیکیشن پہلے بھی دیکھی، اور بھی جنگیں دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جنگ ذرا یونیک سٹیٹ کرافٹ کے ساتھ لڑی گئی. انپریڈکٹیبلٹی، انریلائبلٹی. 47 ایئرس کا مسٹرسٹ از لائنگ ان دی فاؤنڈیشن. یہ جو مسٹرسٹ ہے جی، یہ فاؤنڈیشن ہے اس پورے اس بات چیت کے پیٹرن کی، اس جنگ کے پیٹرن کی. یہاں پہ کبھی کبھی ایسکلیشن کی گئی نیگوسیشن کی لینگویج بن کے. یہ جو آخری ایسکلیشن ہوئی، یہ نیگوسیشن کی ایک لینگویج، اس کو میں کہتا ہوں کہ اٹ واز ٹو نیگوشیٹ ڈفرنٹلی. تو آئی تھنک یونیک سچویشن ہے. یہ تو شکر کریں پاکستان کا یہ جو اسٹریٹجک رول آ گیا بیچ میں، جب کانفلکٹ مینجمنٹ کے، کانفلکٹ میٹیگیشن کے جتنے ملٹی لیٹرل فورمز ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہوئے تھے، تو اس میں پاکستان ایک امید کی کرن بن کے آیا. دے کریٹڈ اے پروسیس، اس کو پروٹیکٹ کیا اور اس کو لے کر آگے جا رہے ہیں. تو بس اب یہی دعا کرنی چاہیے کہ یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہی رہے. یہ اب زیادہ بات چیت ہو کہ میمورنڈم آف مس انڈرسٹینڈنگ میں نہ کنورٹ ہو جائے. کیونکہ یہ جو معاہدہ ہے مگر آپ یہ دیکھیں نا، مگر یعنی ایران نے جو نقطے جاری کیے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اس بارے میں ابھی کوئی یعنی نقطہ وار گفتگو نہیں کی. تو اس لیے تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ کوئی متفقہ تجاویز سامنے آ جائے.
शाबी साहब, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अपना नोशन ऑफ विक्ट्री एक ही नुक्ते के इर्द गिर्द लिखेंगे, बाकी उस पर वो ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे। वो अपना अपने आप को उन्होंने मैवर किया है न्यूक्लियर के नुक्ते के साथ, द न्यूक्लियर डील। वो JCPOA से बस एक न्यूक्लियर अगर उनको अच्छा मिल जाता है तो बाकी डिस्कशंस बेमानी कर देंगे, वो उस पर बात ही नहीं करेंगे। देखिए ना, जो भी वो ढील देंगे ईरान को, तो इसराइल के अंदर से, अमेरिका के अंदर से जो इजरायली लॉबीज हैं, जूइश लॉबीज हैं, या जो एंटी ईरान सेंटीमेंट वाले लोग हैं, वो उन पे क्रिटिक करेंगे ही करेंगे। और दूसरा, जब पॉलिटिशियंस कोई भी मुआहदा कर लें, चाहे वो, मैं कहता हूँ कोई कितनी बड़ी अजीम किताब के करीब का ही कोई मुआहदा भी हो जाए, तो पॉलिटिक्स में क्रिटिक होती है जी। अपोजिशन जो होती है, जो आपके एंटी ग्रुप्स होते हैं इन योर स्टेट, वो आपके खिलाफ ही बात करेंगे। तो ये डिस्कशंस तो होती रहेंगी। ये देखो जनरल ना, कितना ईरानी सदर जो हैं, हाँ। उनका भी मैं मैसेज सुन रहा था, वो लगता है उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है कि आपने ये मुआहदा क्यों किया है या क्यों कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, मगर आप ये बताएं, वो तो कह रहे, ट्रम्प ये कह रहे हैं कि इसराइली जो वजीर आजम है नेतन्याहू, वो एक अजीबोगरीब शख्स हैं, मैंने उनको बचा लिया है। अगर ईरान के पास एटम बम आ जाता तो वो इसको नेस्तो नाबूद कर देता है इसराइल को। तो मैंने तो नेतन्याहू को और इसराइल को बचा लिया है ईरान का एटमी प्रोग्राम खत्म कर जता रहे। तो आप क्या समझ। जी बिल्कुल। देखिए शामी साहब, एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, ही वाज पुश्ड इनटू दिस वॉर बाय नेतन्याहू। और ट्रम्प पे सबसे बड़ी क्रिटिक ये हुई कि देखें, आज अगर अमेरिका की एम्बेरसमेंट हुई है, कोई स्ट्रेटेजिक एम्बेरसमेंट कह लें, या कोई शिकस्त हुई है, या जो भी लोग ये कमेंट्री कर रहे हैं कि अमेरिकन्स हैव लॉस्ट द वॉर, चाहे ईरानियंस कर रहे हैं या वेस्ट में कर रहे हैं, इवन अमेरिका के अंदर लोग बहुत ज्यादा उन पे क्रिटिक कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मीडिया, तो वो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नेतन्याहू। उनको ब्लेम करना चाहिए, उनको गुस्सा नेतन्याहू पे आना चाहिए, और आ भी रहा है कि उसने मुझे पुश किया इनटू दिस वॉर। आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट वाज अगेंस्ट दिस वॉर, आपकी मिलिट्री भी मेंटली इस वॉर के लिए तैयार नहीं थी, उन्हें पता था किसी तरह अनफोल्ड होगा। आपको इवन फील्ड मार्शल साहब भी जब लंच पे गए थे तो बड़ा क्लियर सिनेरियो पेंट किया था कि दिस इज नॉट एन इजी वॉक ओवर, ये वेनेजुएला नहीं है, इट्स नॉट अ वॉक ओवर कि आप जाएंगे और निकल जाएंगे। तो रेजिस्टेंस आई, जब रेजिस्टेंस आई, वॉर की अपनी डायनामिक्स होती हैं, यू मे स्टार्ट बिगिन अ वॉर, एंड फिर कोई और करता है। वॉर की हर इवेंट के बाद डायनामिक्स चेंज हो जाती हैं। तो आई थिंक ही वाज शॉक। वो जो एम्बेरसमेंट हुई, फिर पॉलिटिकल लॉस देखें, लोएस्ट रेटिंग इन हिज कैरियर, सबके लोएस्ट रेटिंग पे चले गए हैं। मिड टर्म जो है वो टेंशन में चले गए, चार लेकिन जनरल साहब ये फरमाइएगा कि अब मुआहदा हो भी जाता है, इंशाल्लाह जुमे को साइन हो जाता है, जैसे भी हो, डिजिटल हो, वहाँ पहुँच के हो, लग तो ये रहा है कि मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। ये कितना फ्रेजाइल होगा, क्योंकि जो इसराइल कार्ड्स हैं वज़ीर दिफा इसराइल के, वो तो कह रहे हैं कि जी हम जनूबी लबनान से बाहर नहीं आएंगे, यानी जो फौज है इसराइल की वो नहीं आएगी, और वो कह रहे हैं हम पार्टी नहीं है इस मुआहदे में, हम पर कोई पाबंदी जो है वो आयद नहीं होती है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो अगर ईरान आइसोलेट करता है इसराइल को, अमेरिकन सपोर्ट वहाँ से विड्रॉल होती है, बेशक टेम्परेरी हो या बेशक प्रेसिडेंट ट्रम्प के टेन्योर के लिए भी हो, तो दिस विल बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर इसराइल। इसराइल ने भी बहुत कुछ लूज किया जी। आज यूरोप जो वैसे तो ड्रामा यूरोप करता रहता था, फलस्तीन के हक में बातचीत कर ली, लेकिन उसने भी हर चीज़ की अप्रूवल दी होती थी इसराइल को, डील्स उनके साथ है, मिलिटरीली उनको स्ट्रॉन्ग किया गया। आज ग्रेट ब्रिटेन में देखे ना, यूके में जो वो फलस्तीन पे एहतजाज कर रहे हैं, उनको वो टेररिस्ट उसमें डील कर रहे हैं। वैसे कहते हैं कि हम फलस्तीनी स्टेट चाहते हैं, लेकिन जो वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, 70-80 साल के बूढ़े भी जो एहतजाज कर रहे हैं, उनको भी वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यूरोप भी अलग हुआ है इसराइल के अंदर से। तो अमेरिका के अंदर भी डिस्कशन शुरू हुई है कि ये स्ट्रेटेजिक बर्डन है। देयर आर फ्यू स्ट्रेटेजिक माइंड जो कहते हैं ये स्ट्रेटेजिक बर्डन है, लायबिलिटी है, ये पार्टनर नहीं है। तो आई थिंक इसराइल को भी काफी नुकसान हुआ। और अगर आइसोलेट हो जाता है और अमेरिका इस उसकी सपोर्ट से बाहर निकल जाता है, जो होगा नहीं, बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर फर्ज करें निकल जाता है, तो फिर इसराइल को भी ईरान के रिस्पॉन्सेज को रोकने का बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर हम ये कह सकते हैं कि अब अमेरिका जो है वो इसराइल को कंट्रोल करेगा? वो कर रहा है जी, उसकी लिवरेज है। इसराइल जो है वो अमेरिका की टेसिट अप्रूवल के बगैर कभी भी अपने जो डिजाइन्स हैं ग्रेटर इसराइल के, वो पूरे कर ही नहीं सकता। इट इज, देखिए ना, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल उसको सेव करता है, सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर देता है इसराइल के खिलाफ। इम्प्यूनिटी के साथ 90,000 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। तो आपका क्या ख्याल है कि अमेरिकन सपोर्ट के बगैर वो नहीं कर सकता? ओनली गारंटी अगेंस्ट इसराइल इज प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड यूनाइटेड स्टेट्स। उसके अलावा तो वो यूएन को नहीं मानते, किसी और प्रेशर को नहीं मानते। देखिए, आजकल इकोनॉमिक्स की वॉर है जी। अगर जब तक इकोनॉमिक प्रेशर इसराइल के ऊपर बिल्ड कर सकता है, वो भी यूएस कर सकता है।
تو یو ایس کین اگر وہ ول ہے اس کی فار اے لارجر پیس ان دا ریجن اور جینون وہ پیس لور بننا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسرائیل کو تو رین کریں گے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آئی تھنک دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو بہتر ڈیل بزنس مین والی وہ مینٹیلٹی اگر ان کو بہتر ڈیل بہتر انویسٹمنٹس یہ عرب ورلڈ کی دیکھیں نا مور دین ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے تو دیر آر لیوریجز وچ عرب ورلڈ کین اسٹیبلش. انفارچونیٹلی پہلے انٹرا عرب کنٹسٹیشن بنائی گئی اور اب وہ کولیکٹیو چونکہ کوئی اپلیکیشن نہیں ہو سکتی تو اس لیے وہ ذرا کمفرٹ زون میں رہتے ہیں جی اسرائیل. اچھا وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران جو ہے وہ اس کو وائلیٹ کرے گا یا ایران جو ہے حتمی معاہدے پر نہیں آئے گا تو پھر میں جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں نا ان کی سیکورٹی میں اپنے ذمہ لے لوں گا, ان سے میں پیسے وصول کروں گا اور پیسے وصول کر کے ان کو فل سیکورٹی فراہم کروں گا. پہلے کب کر سکے شاید یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا جو ارینجمنٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا, یعنی کو باقاعدہ وہ ذمہ داری لے کر اور چوکی داری کریں گے خلیجی ممالک کی اور پھر ایران کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یہ دھمکی بھی انہوں نے دی ہے. دیکھیں یہ لارجر پلان اٹس ناٹ اے نیو پلان شامی صاحب. جو اسرائیل کو پش کیا گیا دس ایلیفینٹ واز پشڈ انٹو دس ریجن یہ اسی سوچ کے ساتھ 2021 میں جب اس کو یورو کمانڈ سے اٹھا کے آپ سینٹ کام میں لے کر آئے تو کانسیپٹ یہی تھا کہ ایران کے جو فیئرز ہیں یا جو ایران کے ایشوز ہیں ان کو لارجر کیا جائے گا, دکھایا جائے گا اور شاید ہو بھی اور کچھ چیزیں ہیں بھی آن گراؤنڈ رہی بھی ہیں پاسٹ میں. اس فیئر کے ساتھ ہی جتنا ان گلف کنٹریز کا آرکیٹیکچر ہے وہ ہم اسرائیل کے ساتھ جوڑے کہ اسرائیل از اے سول سیکورٹی پرووائڈر ان دس ریجن اور ساتھ ہی انہوں نے جو پولیٹیکل پرانگ چلایا وہ ابراہم ایکارڈ کے کانٹیکسٹ میں چلا دیا کہ جی پولیٹیکلی ہم اس کو ایسے کور کریں گے. تو دے آلریڈی ہیڈ اے پلان آف اے لارجر رول آف اسرائیل ان دس ریجن. جنرل صاحب اگر اسرائیل کو ناراض کر کے ہم ازیوم کریں ناراض کر کے یہ معاہدہ ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں ان کی سیاست یا ان کی زندگی بھی خطرے میں خدا نخواستہ ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ یہ اس وار کا جو اس طرح کا اینڈ ہوگا تو سب سے پہلے تو اکتوبر نومبر میں جو الیکشنز ہونے ہیں نیتن یاہو صاحب بھی از ناٹ ان اے ویری گڈ پوزیشن کنڈیشن. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے جی وہ رسک لے جاتے ہیں اپنا پولیٹیکل رسک. دیکھیں نا لوگوں نے کہا جی چائنا جانے سے پہلے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو مڈ ٹرم کا پریشر بڑھ رہا ہے, ان پہ پریشر بڑھا ہے. یہ جو اکنامک پریشر آیا ہے امریکن جیبوں کے اوپر اور امریکن ووٹر جو اس سے ناراض ہوا ہے وہ مڈ ٹرم کا بھی رسک لے جاتے, ہار بھی جاتے تو وہ حکومت سے تو ختم نہ ہو جاتی نا, ان کی بڑا تھوڑا سا وہ ڈفرنس ہوتا ووٹس کا, وہ کہیں نہ کہیں وہ ٹوٹی پھوٹی اپنی حکومت کرتے رہتے جی, وہ پریزیڈنسی سے باہر نہیں جا سکتے اور وہ اس کے بعد کوئی اور ایسی فنیس ڈھونڈنے کی کوشش کرتے کہ جس سے وہ ری گین کرے. ابھی جو وار سے نکل رہے ہیں ایکچولی وہ اپنا سیلویج کر رہے ہیں. اور دیکھیں پولیٹیشینز پہلے اپنا انٹرسٹ کو گارڈ کرتا ہے جی, پہلے وہ اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کریں گے, پھر امریکہ کے انٹرسٹ کو گارڈ کریں گے, پھر اسرائیل کے انٹرسٹ کو گارڈ کریں گے. آلریڈی ہی ہیز بین امبیرسڈ بائی اسرائیل ان مینی ڈومینز. آج جو یونیلیٹرل پاور کی جو ایک سٹیچر اور گریس یا اس کا جو ایک وہ تھا نا جی کہ ایک اورا جو تھا وہ دیٹ ہیز بین ڈیمیج, وہ بری طرح ناکام ہوا ہے. دیٹس وائی آپ نے دیکھا کہ نیگوسیشنز کے اوپر اتنا زور دیا گیا, اس کی کامیابی بھی ہوئی. یس پاکستان کا فرینڈز کا بڑا رول ہے, گلف کنٹریز نے ریسٹرینٹ شو کیا, انہوں نے رسپانس نہیں جنریٹ کیے. اسرائیل کا تو یہ خواہش تھی کہ یہ گلف کنٹریز آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو جائے گی تو میں آرام سے بیٹھ کے اپنے مقاصد میرے پورے ہوتے رہیں گے, لیکن وہ ہوئے نہیں پورے. جنرل صاحب سر بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ایک بڑا فائدہ یہ ہوا ہے. وہ کیا سر؟ کہ اسرائیل جو ہے نا جو اس کی سپورٹ تھی امریکن پبلک اوپینین میں اس میں ایک ڈنٹ پڑ گیا. ٹھیک ہے. اور اگر امریکہ دیکھیں نا, امریکہ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, امریکہ اس کو گرانٹس دیتا ہے, امریکہ اس کو ہتھیار دیتا ہے, امریکہ اس کی معیشت کو سہارا دیتا ہے. اگر امریکہ اسرائیل کے پیچھے نہ کھڑا ہو تو اسرائیل عربوں کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. اچھا. بلکہ دیکھیے ایک طرف ایران ہے, ترکیہ ہے, پاکستان ہے, سعودی عرب ہے. اسرائیل جو ہے اب وہ کہہ رہا ہے میں نہ لبنان کے علاقے خالی کروں گا, نہ شام کے خالی کروں گا, نہ فلسطین کے خالی کروں گا. تو اسرائیل جو ہے وہ اپنی حدود میں واپس جانے کو تیار نہیں ہے. اور اسرائیل کے اور امریکہ کے درمیان تھوڑی اگر دراڑ پڑتی ہے تو پھر اس کے لیے اس کا مستقبل جو ہے اس پہ وہ تاریخ ہوتا چلا جائے گا اگر یہ دراڑ پڑ گئی. ٹھیک ہے شامی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں.
پوری دنیا کا رد عمل آ رہا ہے جی، ایران امریکہ جنگ بندی اور معاہدہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. شامی صاحب، لوگ کوئک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک تو ظاہر ہے کھل گئی ہے، کتنا عرصہ لگے گا نارملائز ہونے میں، اور جو تیل کی قیمتیں ایک دم 3 ماہ کی سطح پہ آئی ہیں نیچے، وہ اس کا اثر پاکستان میں آئے گا، کم ہوں گے؟ آئے گا، وقت لگے گا، آئے گا. اچھا. جب وہ تیل اس قیمت پہ خریدا جائے گا وہ آئے گا. ابھی تو زیادہ قیمت پہ خریدا ہوا تیل ہے نا. ٹھیک ہے. تو ایسا لوگوں کو کہیں کہ صبر کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیو رہیں. اچھا شامی صاحب، آج خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بھی ایوان میں موجود تھے. تو ایران میں نہیں، ایوان میں ایوان میں ایوان میں موجود تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک بات کی، میں چاہ رہا ہوں انہی کی زبانی سنیں وہ کیا فرما رہے تھے کہ ایسا کیا کام ہوا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا، اگر ہو جاتا تو کیا ہوتا. سنیے انہی کی زبانی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 75 سالہ تاریخ کے اندر اگر اس قسم کا تعاون پنڈی اور اسلام آباد میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کئی ایسے بہت سے سنگ میل ہم نے عبور کر لیے ہوتے. اگر امت مسلمہ اسی طرح کا اتحاد اور اسی طرح کی یگانگت کا مظاہرہ کرے تو وہ دن دور نہیں ہے جب فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور غزہ کے مسلمان جو ہیں ان کو بھی انصاف ملے گا. ہیں تو جڑواں شہر شامی صاحب. بات تو درست ہے. 75 سال تو نہ کریں. اچھا. لیکن بہرحال جس طرح ہماری فوجی قیادت اور سیاسی قیادت، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف یکجان دو قالب ہیں اس وقت، وہ اس سے یعنی اگر اس طرح کا تعلق رہے سیاسی اور فوجی قیادت میں تو پاکستان جو ہے اپنے مسائل پر بہت جلد قابو پا سکتا ہے. اچھا. اب بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب عمران خان صاحب آخری دنوں میں باجوہ صاحب سے ان کی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی تھیں، کوئی دوری واقع ہو چکی تھی، تو پھر ایک میٹنگ ہوئی. ایک پی ٹی آئی کے بہت ہی سینئر رہنما ہیں، بڑے عمران خان صاحب کے قریب تھے. اچھا. انہوں نے بتایا کہ تو وزیر اعظم ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں یا وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی یا بنی گالہ میں ہوئی. ٹھیک. بشرا بی بھی تشریف فرما تھی، اچھا. عمران خان صاحب تھے اور جنرل باجوہ تھے اور ان کی اہلیہ بھی تھی. اچھا. ایک دو اور بھی قریبی دوست ہوں گے. اچھا. تو بشرا بی بی نے پانی کا گلاس دیا، اس پہ دم کیا. اچھا. اس کو کچھ پیا. اچھا. دم کر کے خود پی لیا. اس کے بعد وہ خان صاحب کو دیا، عمران خان صاحب کو، انہوں نے پی لیا. اچھا. اس کے بعد وہ انہوں نے باجوہ صاحب کو دیا کہ آپ بھی یہ پانی پی لیں. وہی پانی پانی دم کیا ہوا. تو جب باجوہ صاحب کی طرف پانی انہوں نے کیا تو جو ان کی اہلیہ تھی باجوہ صاحب کی، انہوں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ دبایا ان کو. احتیاط مروڑا. اچھا. احتیاط. اچھا. تو باجوہ صاحب نے کہا دیکھیے میں تو اللہ کے یقین رکھتا ہوں اور میں اپنے سارے معاملات جو ہیں اسی طریقے سے دیکھتا ہوں، تو میں تو اس معاملات میں نہیں پڑتا اس طرح سے. دم کیا ہوا پانی نہیں پیتا. انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میں تو اپنے اللہ پہ کامل یقین ہے، بس دعا کریں آپ، اور میں پانی نہیں پیوں گا. انہوں نے پانی نہیں پیا. حکومت کا دم نکل گیا اس کے تو بعد. پھر حکومت جو تھی اس میں دراریں پڑ گئی. مگر یہ ہے دونوں کو ایک ساتھ رکھنے کا یہ بھی ایک نتیجہ نکلتا. نہیں پلان تھا نا. اچھا. جو پانی نہیں پیا انہوں نے، ہاں. اگر پانی پی لیتے اوہو. تو بس پھر تو کام کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا بیسیکلی. کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا انہوں نے. اچھا. تو بہرحال یہ بھی اس طرح سے بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں، یعنی اسلام آباد اور پنڈی کو ایک پیج پہ رکھنے کے لیے. میں نے تو یہ بھی سنا کہ باجوہ صاحب جب ملنے آتے تھے نا بعض اوقات، جی تو کچھ وہ اپنا پڑھ کے آتے تھے اور بعض اوقات ان کے تعویذ ہوتے تھے جیب میں، اچھا. ان کے اوپر کچھ دم نہ کر دیا جائے. یا جادو ٹونا ہے جیسے جادو ٹونے دم سے کہہ لیں. اچھا. کوئی دم نہ کر دیا جائے ان کو، تاکہ ایسا دم نہ ہو جائے کہ وہ بے دم ہو جائے. کمال ہے. اور ایک زمانہ تھا وہ دم بھرتے تھے ایک دوسرے کا. اچھا شامی صاحب، ایک پھر دوسرے کچھ کا لوگ دم بھرتے تھے، ہاں پھر ایک دوسرے کا دم نکلتے ہوئے بھی دیکھا. اللہ معاف کرے. اس کی تمنا کرتے رہے. اب جو شامی صاحب کچھ لوگ یہ کچھ تمنا کر رہے ہیں کہ حکومت جانے والی ہے، یہ کیوں باتیں، یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ جی حکومت نے اپنا وقت پورا کر لیا، مدت چسکا پوری ہے، ہوگی؟ چسکا ہے. تھوڑا بہت حکومت کو ہلاتے جلاتے رہنا چاہیے. اچھا. ہمارے وہ تھے نا جنرل عاصم باجوہ صاحب، تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی
ایک دن اچھا جب وہ تھے ڈی جی تھے جی اس پہ ٹھیک ہے تو کہنے لگے وہ انہوں نے کوئی بات کی, میں کہا نہیں بھائی اس طرح نہیں ہوتا. اچھا کہنے لگے تھوڑا سا ڈرا تو لینا. اچھا یہ تو کافی ڈرا دیا ہے سر اتنے عرصے میں. ڈراتے رہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ بھئی یہ جو حکومت ہے نا, اب اس نے بجٹ پیش کیا اپنا. ٹھیک ہے اب بجٹ تو ایسا ہے کہ یہ تو ایک کڑوی گولی نہیں تھی, یہ میٹھی گولی تھی, تھوڑی سی کھٹ میٹھی گولی. اچھا یہ تو نگل لی لوگوں نے, اچھا سکون سے کھا لی. ٹھیک ہے نہیں اب لوگ کو اس پہ زیادہ ناراضگی نہیں ہوئی. کچھ تنخواہ داروں کو ریلیف مل گئی, کچھ صنعت کاروں کو مل گئی, ایکسپورٹرز کو مل گئی, مطلب کچھ نہ کچھ ریلیف مل گیا. ٹھیک ہے اور جو ہمارے پرویز رشید صاحب سینیٹر ہیں, ان سے وہ ایک اخبار نویس نے پوچھا کہ بھئی ریلیف, انہوں نے کہا بھائی آپ بھی تنخواہ دار ہیں, میں بھی تنخواہ دار ہوں, ہمیں تو ریلیف مل گیا, اللہ کا شکر ادا کرے. تو بات یہ ہے اب ہمارا جو خسارہ ہے نا وہ جی ڈی پی کا 8% تھا, جی ہاں جو 4% رہ گیا, 4% کمی ہوئی ہے اس میں. مطلب ہم اس پر خوش ہیں کہ خسارہ کم ہوا. کم ہوا. ایک بات پھر جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس کی جو ریونیو کی کلیکشن ہے اس میں آلموسٹ وہ 2 گنا ہو گئی. ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا, اور اب اس کا ٹارگٹ ہے 15,000 ارب روپیہ. بیچ میں ریوائز بھی کیا جاتا ہے شامی صاحب. اور نہیں ریوائز کیا جاتا ہے نا, 100 نیچے آ گیا تو دوسرا آ گیا. اوور آل دیکھیں کتنی بڑی جسٹ ہے. اور وہ جو ہمارے چیئرمین ہیں ایف بی آر کے, لنگڑیال بڑی محنت کرتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اچھا تھوڑی سی ان کی زبان اگر میٹھی ہو جائے نا اچھا تو ذرا اور بھی اثرات بہتر ہو جائیں گے. اچھا لیکن وہ دن رات لگے ہوئے ایف بی آر کے لوگ بھی. اور جو وزیر خزانہ ہے اب انہوں نے پرفارم کیا ہے نا, تیسرا بجٹ پیش کیا ہے اپنا. جی ہاں بالکل. اور اب وہ لوگ کہتے ہیں بھئی وزیر خزانہ جو ہیں چھٹی ہونے والی ہے ان کی, وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ نے خود معذرت کر لی ہے کہ میں اب رخصت چاہتا ہوں, اچھا واپس جاؤں گا نجی شعبے میں. ٹھیک ہے اب بغیر تنخواہ کے وہ کام کر رہے ہیں, تنخواہ نہیں دے رہے. جی ہاں لیکن پتہ نہیں اگر وہ جانا چاہتے ہوں تو اور بات ہے. ٹھیک. اگر جانا چاہتے ہوں تو ان کو کوئی اعزاز وغیرہ دے کے, ستارہ امتیاز, تمغہ امتیاز دے کر رخصت کیا جانا چاہیے. اچھا کیونکہ انہوں نے اپنا کام بڑا عمدہ کیا ہے تو آئی اور اپنا دفاع بھی کیا ہے. پروگرام کمپلیٹ کر کے ہی پھر نہیں کمپلیٹ, مطلب ایک گاڑی جو ہے وہ آپ نے ایک سمت اس کو دے دی ہے, ٹریک پہ چلا ٹریک پہ چل گئی ہے. اور جو کرنٹ, جب آپ تھوڑی سی گروتھ کی بات کرتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, امپورٹس بڑھتی ہیں, ان کو بھی تھوڑا انہوں نے یعنی روکا ہے. اور اب ایک ان کا خیال اگر وہ رہتے ہیں 2 سال اور تو زیادہ ایک سمت جو تھی اس طرف گاڑی چل پڑے گی. ٹھیک ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ تھک گئے ہیں تو وہ اور بات ہے. لیکن بہرحال اعتراف کیا جانا چاہیے جہاں ہم ان کی خدمات کا بھی. اور پاکستانی معیشت جو ہے وہ ہماری آرزویں پوری نہیں ہوئی ابھی تک. عام آدمی کو وہ ریلیف نہیں ملی جو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن عام آدمی جو ہے وہ اس صعوبت سے بھی نکلا. دیکھیں جنگ چھڑی ہے, ایران کی جنگ ہے, اس سے پہلے سیلاب آیا ہے اور اس نے پاکستان کی ہماری معیشت کے انجر پنجر کو ہلایا ہے. اس کے باوجود اب امید جو ہے اس کو زندہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو تو داد دینی چاہیے. ٹھیک ہے شامی صاحب, داد جو ہے وہ تو محسن نقوی صاحب کو بھی دینی چاہیے. محسن نقوی صاحب نے کیا کیا ہے؟ محسن نقوی صاحب سر ایک آج نیا آپ کو سسٹم چائے پلائی میرے خیال آفر کی تھی, میں نے پی نہیں, کچھ کھایا بھی نہیں, بس میں ملاقات کر کے. نہیں نہیں, دفتر کی چائے زیادہ اچھی ہوتی ہے. نہیں اچھا, آپ ان کے دفتر میں نہیں نہیں, یعنی ہوٹل میں تھی نا, ہوٹل آپ نے کہا مجھے نقد دے دیجیے گا, میں کسی 5 اسٹار میں چائے پی لوں گا. وہ 5 اسٹار ہی تھا, لیکن یہ کہ ہم نے وہاں مناسب نہیں سمجھا, لیکن ملاقات ظاہر ہے سرسری سی ہوئی. ہاں, اور نیا سسٹم شامی صاحب ایک اصل میں لے کر آئے ہیں. کہاں؟ اور کرکٹ بورڈ کے اندر وہ جو سینٹرل کانٹریکٹ کا سسٹم تھا نا, اس کو تبدیل کر دیا ہے. وہ شکایت ہو رہی تھی نا بہت زیادہ کہ جی یہ جو پلیئرز آپ سلیکٹ کرتے ہیں, T20 کا پلیئر ہے تو وہ ٹیسٹ میں لے جاتے ہیں. جو ہاکی فیڈریشن ہے ہماری, ہاں جی, اس میں بھی بڑا کمال کیا. ہاکی میں بھی بڑی جان پڑی ہے. ہمارے محی الدین وانی جو ہیں, جی جی, وہ اس کے چیئرمین ہو گئے نا, جی جی, وفاقی سیکریٹری ہے. وہ بھی جہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں, ماشاءاللہ دھوم مچا دیتے ہیں. اچھا, ہاکی فیڈریشن میں بھی جان پڑ گئی. ہاکی ٹیم جو ہے وہ بھی جوہر دکھا رہی ہے. اچھا, اور چاہیے کرکٹ والے جو ہیں اب یہ بھی اب ظاہر ہے کہ
اب کہہ رہے ہیں شامی صاحب کیونکہ بار بار یہ شکایت ہوتی ہے کہ سرجری کریں تو وہ سسٹم کو انہوں نے جو ہے نا وہ چینج کیا اسٹرکچر میں بدل رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہاں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو یعنی کہ اسپیشلسٹ ہے نا, جس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں وہ وہیں پہ کھیلیں گے. یعنی اگر ہم دیکھیں گے کہ ٹیسٹ کرکٹر ہے اور اس میں ٹیلنٹ ٹیسٹ کرکٹ والا ہے تو ہم اس کو ٹیسٹ کرکٹ ہی کھلائیں گے. شکایت تو یہی ہوتی رہی ہے. تو وہ جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے اس میں ظاہر 4 فارمیٹ سے وہ ختم کر کے وہ ٹریکس لے کر آ گئے ہیں, ٹریک اے بی, ٹریک اے, ٹریک بی, سی, بی, سی اور ڈی, یعنی کہ مختلف اس میں کیٹیگریز جو ہیں وہ بنا دی ہیں. ظاہر ہے اس میں آپ نے تو اتنی وضاحت کی ہے. جی سر. اس سے معاملہ تو مزید پیچیدہ ہو گیا سر. اب یہ ہاں میں نے وہاں پر جو صحافی تھے نا جو سپورٹس کور کرتے ہیں ان سب سے فردن ملا, میں پوچھا میں نے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ سسٹم تو ہمیں بظاہر اچھا لگ رہا ہے جو یہ پیش کیا گیا ہے, لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ امپلیمنٹیشن ہاں اس کی ہے ضروری. ابھی تک تو تجربے ہی ہو رہے تھے نا, ہاں جی. کبھی ایک تجربہ, کبھی دوسرا تجربہ, کبھی تیسرا تجربہ. جی ہاں. دیکھیے تجربوں سے سیکھ کے اب اصل تو بات نتیجے ہی ہے. اگر نتیجہ حاصل کر لیتے ہیں تو جیسے وہ ڈنگ سیاؤ پنگ کا کال ہے کہ انہوں نے کہا اگر بلی چوہے مار رہی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس رنگ کالا ہے یا سفید. اچھا. تو بلی کو چوہے مارنے چاہیے, اچھا جیت کے دکھائیں, اچھا نام روشن کریں. یہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش سے بھی مار کھا کے آ جائیں ہاں جی, اور افغانستان سے بھی کلے اپنے سکھوا لیں. بالکل. ہاں چلیں دیکھتے ہیں شاہین صاحب. لیکن میں نے وہاں پر چیئرمین صاحب کے ایڈوائزر ہیں ان سے پوچھا کہ یہ آئیڈیا کس کا ہے, تو انہوں نے کہا یہ جی پیورلی محسن نقوی صاحب کا آئیڈیا ہے. اچھا. ہاں ایڈوائزر جو ہیں ہاں جی, ان کو تو یہی کہنا چاہیے تھا کہ بھئی جو کچھ ہے چیئرمین ہی ہے. ہاں نہیں وہ ہیں, لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ تجویز کہیں اور سے آ جاتی ہے. آپ نے ان کو بتا دینا صاحب یہ آپ کے ایڈوائزر یہ کہتے ہیں, ابھی ان کا نام نہیں لیا آپ نے. نہیں میں نے جان بوجھ کے تاکہ ان کی ذرا اچھی نوکری پکی ہو جائے. ایڈوائزر تو یہی کہیں گے نا. چیئرمین ہمارے تو بڑے اچھے چیئرمین ہیں, ہمارے بڑے پیارے بچے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ونڈر بوائے ہیں, ونڈر بوائے. میں نے ایک اور تھوڑا کان میں جو جا کے سہیل ان کو بڑا ایک درخواست کی ہے. اچھا وہ یہ ہیں, وہ یہ ہیں ونڈر بوائے, یہ بھی ہو سکتے ہیں نا. اچھا. میں کہہ رہا ہوں ایک جو ایسا مسئلہ جو پاکستانیوں سے جڑا ہے, بہت ڈیٹیل میں تو نہیں, لیکن میں نے ان کو کان میں یہ بات کہی, انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے اس سلسلے میں, اور جو پاکستانی متاثر ہوئے ہیں حالیہ دنوں میں جنگ میں شاید بہتری جو ہے وہ آ جائے. ایک ہمارے ہیں وہ بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے, بریک کا کہا جا رہا ہے مجھے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.